میری بہن آپ نے پوچھا ہے کہ بینکوں میں جو رقم جمع کرا دیتے ہیں اور اس پر فکسڈ لیتے ہیں منافع، یہ ذرا تفصیل طرف بات ہے. اگر کوئی بیوہ ہے، بوڑھا ہے، یتیم ہے، اس کا کوئی کفیل نہیں، وہ جمع کرا دیں اور انہیں بہبود فنڈ سے حکومت نے جیسے شعبہ کھولا دے نا زیادہ، تو کوئی بات نہیں، بیچارے لے لیں اور ان کا سارا کیا کسی کو کام کے لیے دیں گے، کاروبار کے لیے تو دبا جائیں گے. معاشرہ کا حال یہ ہو گیا. باقی عام اچھے بڑے لوگ کھاتے کماتے ملازمتیں کرتے، وہ اگر ایسا کرے بینک میں رقم جمع کرا دی اور مقرر منافع لیتے رہیں تو یہ تو حرام ہی ہے. نہیں مولانا صاحب، میں کہنا پوچھنا چاہ رہی ہوں، اگر منتھلی کوئی پورا نہیں ہو رہا، کسی کا تنخواہ سے بھی پورا نہیں ہو رہا، اگر وہ بینکوں سے لے لے پروفٹ، تو کوئی ایسا؟ بس ایسے لوگ جو ہے نا بالکل جن کی حالت پتلی ہے اور یہ معاشرہ ان کی خبر بھی نہیں لیتا، باوجود محنت کرنے کے بھی گزارا نہیں ہوتا، وہ اگر لے لینا اس فنڈ میں جمع کرا دیں تو چلو اللہ تعالیٰ شاید معاف ہی فرما دے. کیا کرے، بھوک مانگنا بھی برا ہے، تو کرا دیں جمع. اچھا جی، بہت شکریہ. جی السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے غامدی صاحب کہ جو سیونگ اکاؤنٹ میں آپ منافع لیتے ہیں، کیا وہ بے معجل یا ٹائم ویلیو آف دا منی ہے، وہ اس کو لے سکتے ہیں؟ بہت شکریہ. میں بارہا عرض کر چکا ہوں کہ آپ جو کام بھی کرتے ہیں پہلے متعین کیجئے وہ کام کیا ہے. یعنی اگر تو کسی کو قرض دیا ہے یا کسی قرض دینے والے ادارے میں آپ نے رقم لگا دی ہے، تو قرض کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ اس پر کوئی منفعت نہیں لی جا سکتی. اسلامی اخلاقیات میں قرض تبرع ہے، نیکی ہے، چیریٹی ہے. اللہ تعالیٰ قرض کو کوئی کاروبار کے طریقے کے طور پر قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. انہیں اصرار ہے کہ میں نے جو نعمتیں بھی تمہیں دی ہیں وہ اگر تمہاری ضرورت سے زیادہ ہیں، تم اپنے کسی بھائی کی مدد کا حوصلہ رکھتے ہو تو کر دو، اللہ تمہاری کسی مشکل میں تمہاری مدد پہ آ جائیں گے. اور اگر نہیں اس طرح کر سکتے اور قرض دیتے ہو تو اس پر منفعت کا تقاضا نہ کرو. اسی کو ربا کہا جاتا ہے. اس کو قرآن مجید نے ممنوع قرار دیا ہے. اس کے بارے میں حرمت کا حکم بیان ہوا ہے. تو پہلے یہ دیکھیے کہ آپ جس ادارے میں رقم رکھ رہے ہیں یا آپ کوئی کام کر رہے ہیں تو وہ کیا ہو رہا ہے وہاں پہ. تو اگر تو قرض کو ذریعہ بنایا جا رہا ہے تو پھر یہ ربا ہوگا. لیکن اگر وہ مثال کے طور پر مزاربت ہے، وہ پروجیکٹ فائنانسنگ ہے، اس میں بیع و شراء کی جا رہی ہے، تو پھر وہ کاروبار ہے. کاروبار میں آپ کو منفعت لینے کا حق حاصل ہے. آپ نے جن اداروں کے بارے میں پوچھا ہے وہ بھی اب بڑے متنوع ہو گئے ہیں. اس میں ریاست کے ادارے ہیں، ان کے اپنے طریقے ہیں، عام بینک ہیں، ان کے اپنے طریقے ہیں، انویسٹمنٹ بینکس ہیں، ان کے اپنے طریقے ہیں. تو بنیادی بات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی. اس میں ایسی شکلیں بھی ہو سکتی ہیں کہ جہاں کچھ مشتبہ سا معاملہ ہو جائے، یعنی آدمی کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو، وہاں احتیاط کے پہلو کو ترجیح دینی چاہیے.